بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک بہن کا میسج آیا اور وہ بتانے لگیں کہ درود شریف کی برکت سے ہمارے 4-5 سال کا مسئلہ حل ہوا، اور مسئلہ بھی بہت بڑا تھا، اور بہت کوشش کی انہوں نے 4-5 سالوں میں، اپنے بڑوں کے ساتھ بھی انہوں نے جو ہے کہلوایا، بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ اور اس مسئلے کے حل کے لیے بہت وظائف بھی کیے، بہت چیزیں بھی پڑھیں، لیکن جب درود شریف پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اتنا بڑا مسئلہ 2 مہینے میں حل کر دیا۔ بتاتی ہیں کہ ان کی پھپھو ہیں، وہ شادی ہوئی، ان کی شادی کے 2-3 مہینے تک تو سب ٹھیک تھا، پھپھا بہت اچھے سے رہے، اور 3 مہینے کے بعد غالباً ان کی پھپھو ایکسپیکٹ بھی کرنے لگ گئی تھی، اور پھر ان کے پھپھا نہ چلے گئے۔ بتاتی ہیں کہ اتنا مسئلہ ہوا، واپس ہی نہیں آتے، وہ اپنی زمینوں پر جا کر رہنے لگے۔ ان کے گھر والوں نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ پھپھی کے پاس نہیں آتے۔ یہاں سے ان کے گھر والوں نے بھی بہت کوشش کی، اور لوگوں نے بھی بہت کوشش کی، لیکن نہ جانے انہیں کیا بات بری لگی، ان کے دل میں کیا بات آئی کہ وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھے، پھپھی کے پاس واپس آنے کو تیار نہیں تھے۔ اور اس وقت جب انہیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تو وہ ان سے ملاقات نہیں کر رہے، گھر نہیں آ رہے، اور زمینوں پر ہی رہتے ہیں۔ بہت کوشش کی، جو ان کے خاندان کے بڑے تھے انہوں نے بھی جا کر سمجھایا، ان کے اپنے گھر والوں نے سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانے۔ کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے، وہ اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ ان کی وائف جو تھیں وہ خود گئیں زمینوں پر کہ جا کر بات کریں، اور جب انہوں نے دیکھا دور سے آتے ہوئے تو یہ وہاں سے بھاگ گئے۔ اور ان کا یہی طریقہ تھا کہ جب کبھی کسی کو دیکھتے کہ وہ آ رہے ہیں بات کرنے تو اس زمینوں کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ تو کہتی ہیں اسی پرابلم میں، کشمکش میں، ان کے بیٹی کی پیدائش بھی ہو گئی۔ اب جب بیٹی ہو گئی، سب نے بہت سمجھایا کہ بیٹی ہو گئی ہے، گھر چلو، یہ واپس نہیں آئے، اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیکھا، پھپھو سے ملنے بھی نہیں آئے۔ تو کہتی ہیں کہ بہت ہی پیچیدہ حالات تھے، پھپھو نے کئی دفعہ کوشش کی خود جا کر بات کریں، مسئلہ کیا ہے، بات کیا ہے، نہیں آئے۔ کہتی ہیں معلومات کرائی تو پتہ چلا کہ سخت جادو کرایا ہے، اس لیے کہ جو ہے ان لوگوں میں سیپریشن ہو جائے اور یہ لوگ علیحدہ ہو جائیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ جو ہے وہ گھر ہی نہیں آتے تھے، زمینوں پر ہی رہتے تھے۔ بیٹی کی پیدائش کا سن کر بھی نہیں آئے، نہ بیٹی سے ملنے، نہ اپنی بیوی سے ملنے۔ کہتی ہیں کہ بہت پیچیدگی والے حالات تھے، مسائل تھے، اور بہت کوشش کی، وقت گزرتا گیا، لیکن وہ نہیں آئے۔ بیٹی کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہوئی، انہیں انفارم بھی کیا کہ بچے کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ آ جائیں، پھر بھی وہ نہیں آئے۔ اور کچھ عرصے کے بعد ان کے پھپھا کا انتقال ہو گیا۔ اب جب ان کے پھپھا کا انتقال ہو گیا تو جو ان کی پھپھی تھیں، ان کے سسرال والوں نے جو ہے اپنا رویہ دکھانا شروع کر دیا۔ جو بھی ان کے جہیز وغیرہ کا سامان تھا وہ بھی واپس نہیں کیا، اور ساتھ ساتھ جو ان کا حصہ بنتا تھا ان کے شوہر کی جائیداد میں وہ بھی نہیں دیا۔ اب یہ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ اگر ان کو حصہ دے دیا جائے ان کی زمینوں میں سے، جائیداد میں سے، تو بچی ہے، بچی کے اخراجات ہیں، آگے اسکول جائے گی، اس کے اخراجات ہیں، وہ پورے ہو جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے ان سے بات کی، انہوں نے منع کر دیا، بہت کوشش کی، وہ لوگ نہیں مانے۔ پھر ان لوگوں نے جو ہے اپنے بڑوں کے ذریعے سے کہلوائی بات، تو انہوں نے کہا کہ بچی ہماری ہے بھی یا نہیں ہمیں کیا پتہ۔ اس طریقے کی انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا پہلے DNA ٹیسٹ کرائیں، اور اگر اس میں آتا ہے کہ بچی ہماری ہے تو پھر ہم ان کا حصہ دیں گے، ورنہ نہیں۔ اب یہ اتنی بری بات ہے، کسی کے کردار پہ الزام لگانے والی بات ہے، کون یہ سب کرتا ہے؟ تو بہرحال بات چیت ہوتی رہی، وہ نہیں مانے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جب زور زبردستی کی، آگے سے معاملات میں بڑوں کو انوالو کیا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو ان کے شوہر تھے ان کو اپنی زندگی میں طلاق دے چکے تھے، اور انہوں نے جھوٹا پیپر بھی بنوا لیا، اور کہنے لگے پیپر دیکھیں، یہ تو انہوں نے زندگی میں ہی زمینوں پر رکھ دیا تھا، اور ہمیں ان کے مرنے کے بعد ملا ہے۔ تو کہتی ہیں ان کی بیوی بہت حیران ہوئی، کہنے لگی ایسا کچھ نہیں ہے، انہوں نے مجھے طلاق نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم بچے کا خرچہ دینے کو تیار ہیں، جو بھی بچے کا خرچہ بنے گا ہم مہینے کا خرچہ دے دیں گے، اور جو ہے وہ ان کو زندگی میں طلاق دے چکے ہیں، اور اگر یہ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں تو سائن کر دیں اس کے اوپر، اور پھر ہم بچے کا خرچہ بھجواتے رہیں گے۔ اب یہ اتنی تکلیف دہ بات تھی، انہوں نے کہا جب مجھے طلاق ہوئی نہیں تو میں ایسا کیوں لکھ کر دوں۔ اور انہوں نے نادرا میں بھی اپنے بیٹے وغیرہ کا پیپر جو بنوایا وہ یہ بنوا لیا کہ یہ تو میرڈ نہیں تھے۔ تو اس طریقے سے بڑے مسئلے مسائل ہوئے، آگے چل کے کورٹ میں بھی کیس چلا۔ اب اس دوران جو کچھ یہ لوگ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، جو پڑھائیاں کر سکتے تھے کی، جو لوگوں کو انوالو کر سکتے تھے، بڑوں کو بیچ میں ڈال سکتے تھے، ساری چیزیں کی، لیکن ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو یہ جو لیڈی ہیں جنہوں نے مجھے میسیج کیا تھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنی پھپھو سے کہا کہ آپ اتنا کچھ پڑھ چکی ہیں، بڑوں کو بھی انوالو کر لیا، تھانے بھی چلے گئے، کورٹ کچہری کا کیس چل رہا ہے، آپ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ جب کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، کسی بھی چیز سے حل نہ ہو رہا ہو،
تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حل ہو جاتا ہے۔ اب ان کی پھپھو نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، اور ان کی کوشش ہوتی کہ دن میں کم سے کم 1000 مرتبہ پڑھ لیں۔ ساتھ میں تہجد کی بھی کوشش کرنے لگی کہ یہ بھی پڑھیں۔ 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتی ہیں، استغفار بھی کر رہی تھیں، باقی جو ذکر و اذکار تھے، اعمال تھے، وہ تو کر رہی تھیں۔ تو کہتی ہیں کہ 2 مہینے ان کا کورٹ میں کیس چلتا رہا، اور اس دوران یہ درود ابراہیمی پڑھتی رہیں۔ اب جب 1 مہینے کے بعد ان کی ہیئرنگ تھی کورٹ میں، جب یہ وہاں گئی تو ان کے وکیل نے آ کے بتایا کہ آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ کی جائیداد کا حصہ آپ کے نام کر دیا گیا، آپ کی بیٹی کا جو حصہ بنتا تھا وہ آپ کو دے دیا گیا ہے۔ تو یہ لوگ سن کے بہت حیران ہوئے۔ تو انہوں نے کہا ان کے وکیل نے کہ جو جج صاحب تھے، انہوں نے پوری انفارمیشن نکلوائی، اور کچھ لوگوں نے آ کے گواہی بھی دی کہ یہ شادی شدہ تھے، اور اس طریقے کے معاملات شادی کے بعد دیکھنے میں آئے ہیں، اور کچھ لوگوں کی گواہی کے بہاف پر اور کچھ چیزیں ان کو اس طرح کی ملی جس سے ثابت ہوا کہ یہ شادی شدہ تھے، اور جو ہے آپ کا جو حصہ بنتا تھا وہ آج آپ کے نام کر دیا گیا، آپ کی بیٹی کا جو حصہ بنتا تھا وہ آپ کو دے دیا گیا ہے۔ وہاں پہ پیپرز وغیرہ سائن ہوئے، اور اس طریقے سے درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے ان کا تقریباً یہ 4-5 سال کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ 4-5 سال سے لوگ کوشش کر رہے تھے۔ شادی کے 1 سال تو وہ گھر ہی نہیں آئے، بیٹی کی پیدائش پر بھی نہیں آئے، اور پھر کچھ عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر شروع میں تو یہ لوگ زبانی بات چیت کر رہے تھے۔ تو اس طرح کرتے کرتے 3-4 سال کا عرصہ گزر گیا، اور اس میں جو کچھ کر سکتے تھے کیا، لیکن جب انہوں نے درود ابراہیمی پڑھا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ 2 مہینے میں ہی ان کا یہ مسئلہ حل ہو گیا، اور ان کا جو حصہ بنتا تھا وہ ان کو دے دیا گیا۔ شرعی طور پر جو ان کی بیٹی کا حق بنتا تھا وہ ان کو مل گیا، اور صرف درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے۔ ورنہ ان لوگوں نے تو پیپرز تک بنوا لیے تھے کہ یہ میرڈ نہیں تھے، اور ایک پیپر یہ بھی بنوا لیا تھا کہ وہ ڈیورس دے چکے ہیں۔ مطلب جس طریقے سے سیٹلمنٹ ہو جاتی، اور بس وہ جو ہے ان کو تھوڑے بہت پیسے دے کر یا بچی کا خرچہ دے کر ان کو بالکل سے تمام چیزوں سے ہٹا دیتے ہیں۔ لیکن درود ابراہیمی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کا جائز حق دلوایا، ان کی بیٹی کا جائز حق دلوایا، اور الحمدللہ ان کا فیصلہ ان کے حق میں ہوا۔ درود ابراہیمی پڑھا کریں، کوئی بھی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، اس سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ان کا بھی 4-5 سال پرانا مسئلہ درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے حل ہوا، وگرنہ کسی بھی چیز سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ تو درود ابراہیم میں بہت تاثیر ہے، بہت برکت ہے، بہت پاور ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ہم پر، سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، ہم سب کو ظالموں سے، حاسدین سے، اور ہر طرح کے شر پہنچانے والے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ آمین بجاہ نبی آمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔